اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور پیپلز انوائرنمنٹل کونسل کے تعاون سے اوزون لیئر کی اہمیت پر زور دینے اور طلبہ، فیکلٹی اور سٹیک ہولڈرز کو اوزون کی کمی کے مضر اثرات سے آگاہ کرنے کے لیے اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں ایک ماہ طویل پروگرام آج آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے فضائی آلودگی کو کم کرنے کے موضوع پر پینل مباحثے کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوا۔ مباحثے میں ڈین آف اسٹوڈنٹس ڈاکٹر آصفہ معراج بابا نے شامل تمام ماہرین اور مدعو مہمانوں کا استقبال کیا، جبکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے کلیدی خطبہ پیش کیا اور موضوع کے حوالے سے اپنے زیرین خیالات اور تاثرات پیش کیے۔ پینل مباحثے میں مدعو کیے گئے ماہرین نے قانونی اور سائنسی نقطہ نگاہ سے فضائی آلودگی کا کلا کما کرنے اور آنے والی نسلوں کے لیے اسے محفوظ رکھنے کی وکالت کی۔ متلقین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ فضائی آلودگی جموں کشمیر کے نازک ماحولیاتی نظام پر تیزی سے اپنے مضر اثرات برپا کر رہی ہے، جبکہ آلودگی کی بڑھتی ہوئی سطح کی وجہ سے اب یہاں موجود ہوا کا معیار تیزی سے خراب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فضائی آلودگی اب ایک بڑا عالمی اور سنگین مسئلہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے، جس پر قابو پانے کے لیے دنیا بھر کے ممالک بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ہماری زندگی کا دار و مدار صاف ہوا پر ہے اور اس کا معیار براہ راست ہماری صحت کو متاثر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھول اور دھویں نے جموں کشمیر کے پرسکون ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جبکہ گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ، اینٹ بھٹھوں، سیمنٹ پلانٹس اور گرد آلود سڑکوں سے اٹھنے والے دھول اور دھواں جموں کشمیر میں فضائی آلودگی کی بڑھتی ہوئی سطح کے لیے خاصے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئلہ بنانے کے لیے بایو ماس جلانے اور کچرے کو کھلے عام جلانے سے یہ مسئلہ مزید پیچیدہ ہوتا جاتا ہے۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ آلودگی کی سطح کو کم کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی جانی چاہیے، جس میں اخراج کے معیارات اور عوامی نقل و حمل میں برقی رو پر چلنے والی گاڑیوں کو فروغ دینا، سخت قواعد و ضوابط اور کلینر ٹیکنالوجیز کو اپنانے کے ذریعے صنعتی اخراج کو کم کرنا، ہموار اور باقاعدگی سے کھردری سڑکوں سے دھول کو کنٹرول کرنا، ہوا کی آلودگی کو فلٹر کرنے میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانا اور گاڑیوں اور فیکٹریوں سے اخراج کو کم کرنے کے لیے پالیسیوں اور ضوابط کو نافذ کرنا شامل ہیں۔ پینل مباحثے میں تمام سٹیک ہولڈرز نے ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ایکشن پلان مرتب کرنے کی حامی بھر لی اور جموں کشمیر میں فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا۔ بعد میں اسلامک یونیورسٹی اور پیپلز انوائرنمنٹل کونسل کے درمیان ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ پروگرام کے آخر پر اوزون کے حوالے سے منعقد کیے گئے مصوری مقابلے میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طالب علموں کو نقد انعام اور توصیفی اسناد سے سرفراز کیا گیا، جبکہ دیگر طالب علموں اور سکول کوآرڈینیٹرز کو بھی سرٹیفکیٹ عطا کیے گئے۔ واضح رہے کہ ان تمام پروگراموں کو وزارت برائے ارضیاتی سائنس نے سپانسر کیا تھا۔ برین سٹارمنگ کی ایئر کوالٹی کے حوالے سے کی کہ کشمیر میں خاص کر کہ ایئر کوالٹی کی کیا سچویشن ہے، اور اس میں قریب 50-60 کے قریب ایکسپرٹس نے حصہ لے لیا، جس میں ڈفرینٹ گورنمنٹ ایجنسی سے، اکیڈیمیا سے، سول سوسائٹی سے، این جی اوز اینڈ اسٹوڈنٹس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا۔ اور اس کا جو مین آبجیکٹیو تھا کہ ہم یہاں کی جو ایئر کوالٹی سچویشن ہے جموں کشمیر، خاص کر کشمیر میں ایئر کوالٹی جو ہے موسٹ آف دی ٹائم اچھی ہوتی ہے، لیکن آٹم اور ونٹر میں یہاں ایئر کوالٹی جو ہے تھوڑا خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کون سے اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے، تو اس میں چونکہ ہم نے گورنمنٹ کے بھی جو کنسرنڈ ایجنسیز ہیں ان کو بھی بلایا تھا، اور اس کا مقصد جو ہے کہ ایک ہم اسٹریٹجی گورنمنٹ کے ساتھ بنائیں تاکہ یہاں ایئر کوالٹی جو ہے سپرنگ، سمر، آٹم، ونٹر ہر ٹائم جو ہے ٹھیک ہو جائے۔ اور اس کے بہت سے جیسے ایئر کوالٹی کے یہاں بہت سے ایشوز جو ہے وہ بالکل ایک تو نیچرل پارٹ ہے، قدرتی طور تو ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن جو ہماری انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہو یا ٹریفک ایکٹیویٹی ہو یا بایو ماس برننگ ہو یا کچھ ایسے ریزنز جو لوگوں کی وجہ سے ہے، ان پہ ہم فوکس کر لیں اور ایسی اسٹریٹجیز بنائیں تاکہ یہ منیمائز ہو جائے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو برین سٹارمنگ ہوئی یہ بہت ہی سکسیزفل ہوئی، بیکاز اس میں اوور ویلمنگ جو پارٹیسپیشن ہوئی، اور انشاءاللہ جلدی ہم ایک اسٹریٹجی ڈاکیومنٹ بنائیں گے جو ہم سرکولیٹ کریں گے اسٹیک ہولڈر سے۔